69 کا آخری حصہ ہے۔ یہ بڑی ساری آیت ہے۔ شروع میں ایمان کا ذکر کیا، پھر اعمال کا، اب اخلاق کا ذکر شروع ہے۔ اخلاق کے اندر ایک بات یہ کی ہے کہ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ جو بندہ دوسرے بندے سے، ایک انسان دوسرے انسان سے یا اللہ کی ذات سے وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ آخری جو الفاظ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سختی، تکلیف، مصیبت، جنگ و جدال کے وقت صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ صابرین منصوب علی المدح ہے، اس کا فعل معذوف ہے، اصل میں تھا امدح الصابرین۔ اللہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہوں، اور یہ صبر کرنے والے وہی ہیں جن کا ذکر کچھ وقت پہلے بھی اللہ نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے امداد مانگا کریں صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا، واقام الصلاۃ، اور ساتھ ہی صبر کا ذکر کیا، والصابرین فی البأساء۔ تو انہی دو باتوں کو دوبارہ اللہ نے دہرایا ہے، اور پیچھے اللہ نے پھر آخر میں فرمایا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم نے تم کو آزمایا ہے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں کی کمی، کبھی جانوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام مصائب پہ جو صبر کر لیتے ہیں اللہ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ خوشخبری یہاں پہ آ گئی ہے۔ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ اس کا تذکرہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ ان میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو ان تکالیف پہ صبر کر لیتے ہیں میں اللہ عرشوں پہ ان کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ایک نعت خوان اگر کسی خطیب کی تعریف کرتا ہے، جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا۔ تو جس امت کی جو صبر کرنے والی امت ہے، اس کی تعریف خود اللہ کی ذات کرنے والے ہیں، اور بہترین مجلس، پاکیزہ مجلس، عمدہ مجلس، اچھی مجلس، فرشتوں کی مجلس میں تو اللہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہوں۔ کون؟ فی البأساء والضراء، جو سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں میں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں، میری مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور میری مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مدد بھی اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور مدح کا معنی تعریف، تعریف بھی اللہ کرنے والے ہیں۔ بأسا کا معنی بھی سختی ہے، ذرا کا معنی بھی سختی ہے۔ بأسا کا معنی تکلیف، ذرا کا معنی بھی تکلیف ہے، لیکن دونوں میں اعتباری فرق ہے۔ بأسا کا تعلق ہے مال کے ساتھ، کبھی اللہ مالوں میں تکلیف پہنچا دیتے ہیں، سختی کر دیتے ہیں، مالوں میں امتحان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کبھی اللہ نے دینے والا بنایا ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ذکر ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
نیکی یہ ہے کہ جو بندے کو مال محبوب ترین پسند ترین ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف کرے۔ کل وہ دینے والا تھا، آج اللہ نے سارا مال اس سے واپس لے لیا ہے، وہ بیچارہ لینے والا بن گیا ہے، فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ اب جو کل دینے والا تھا تو رب پہ راضی تھا، آج اگر لینے والا بن گیا ہے تب بھی اللہ پہ اسی طرح راضی ہے نا، یہ صبر کرنے والا ہے۔ اور اسی کے اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ ہر حال میں یہ میں رب پہ راضی ہے۔ اور اس صفت پہ اترنا ہے بہت مشکل، بڑا مشکل ہے۔ اس پہ اترے ہیں تو ابو بکر صدیق اترے ہیں، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ مکہ میں جب مسلمان ہوتے ہیں تو بہت بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار ہیں، اللہ نے مال سے نوازا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال، اس زمانے وہ دینے والے تھے، وآت المال علی حبہ، جو پسندیدہ چیز ہے، عمدہ مال ہے، اچھا مال ہے، ابو بکر نے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے، اللہ کو دیا ہے، اللہ کے حکم سے لٹایا ہے اسے، اسلام پہ، مسلمانوں پہ اور اللہ کے نبی پہ، سب پہ لگائے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی وہاں وہاں پہ ابو بکر صدیق کا مال تقسیم ہوتا چلا گیا۔ اور معاملہ جہاں جہاں پہنچا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے، تو مدینہ منورہ میں ہجرت کرتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہو کے آئے تھے وہ ابو بکر کی سواری تھی، اپنی بھی ابو بکر نے سواری رکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سواری مہیا کی ہے۔ اور پھر جنگ تبوک کا موقع آیا تو رہی سہی کسر ساری ابو بکر صدیق نے پوری کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے، چندے کی، مال کی اپیل کی ہے، مجاہدین کو تیار کرنے کی اپیل کی ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا دور ہے، بڑی مشقت کا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور بڑی سپر پاور سے ہم نے لڑائی لڑنی ہے، جنگ کرنی ہے، اس لیے یہاں پہ مال کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر اپیل کی ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا تھا، لیکن جہاں دینی ضرورت ہوتی تھی تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے مانگ لیا کرتے تھے، ماتات اور اسباب اپیل کیا کرتے تھے۔ تو مساجد ہیں یا مدارس ہیں یا مجاہدین ہیں یا طلباء ہیں، ان کے لیے اپنی زبان کو کھولنا یہ نبی پاک کی سنت ہے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم نہیں کیا ہے تو ہم کیسے کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے اپیل فرمائی ہے، اور یہی وہ اعلان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس اعلان پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 درہم لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا تھا۔ صرف 200 درہم ہونا تو بندے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، صرف 200 درہم ہو تو 1000 درہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ہیں کہ ان درہموں کو اٹھا کر یوں نیچے پھینکتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں نیچے پھینکتے ہیں، پھر ہاتھ سے اٹھاتے ہیں نیچے پھینکتے ہیں، ان میں تھوڑی تھوڑی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے عالم نے فرمایا ما ضر عثمان ما بعد هذا اليوم، جو عمل بھی عثمان آج کے بعد کر لے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان پہ اعتماد تھا، اور اللہ کو بھی نبی کے یاروں پہ اعتماد تھا، تبھی تو بدر کے بعد بدر کے بعد اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی تم جا کے کر لو، میں نے تم کو پہلے سے معاف کر دیا ہے۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو اعتماد تھا کہ میرے نبی کے جو شاگرد ہیں نا یہ کبھی کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہیں، تب اللہ نے فرمایا یہ بات۔ اور وہی بات نبی پاک نے حضرت عثمان کے بارے میں فرما دی ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کر لے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی موقع ہے جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا، اور آج بڑے خوش بیٹھے تھے
کہ میں آج جیت گیا ہوں۔ ظاہر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال تھوڑا تھا اور حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، عثمان کا تو سب سے زیادہ تھا، اس کی تو کیا ہی کہنا ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی بات ذکر کی ہے، ورنہ جہاں حضرت عثمان نے اونٹوں کی لائنیں لگا دی تھیں اللہ کی راہ میں اسی جنگ تبوک کے موقع پہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش بیٹھے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے گیا ہوں۔ کس میں بھائی؟ دنیا کے اندر نا، کہ دین میں۔ آج ہمارے مقابلے دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، ایک کی ایک دکان ہے تو میری بھی اپنی دکان ہونی چاہیے، دوسرے نے 2 بنا لی، میری بھی 2 ہونی چاہیے، ایک نے 10 بنا لی، کہتے ہیں میری بھی 10 والی مارکیٹ ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ آگے کیوں جا رہا ہے، مجھے آگے جانا چاہیے۔ صحابہ وہ تھے جو دین میں آگے بڑھا کرتے تھے، اسلام میں آگے بڑھا کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ آج عمر خوش بیٹھے ہیں کہ آج لگتا ہے کہ میرا نمبر ابو بکر سے آگے ہو گیا ہے نیکی کمانے میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے انداز نے ابو بکر کو آگے کر دیا ہے، عمر کو پیچھے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ پھر ابو بکر سے پوچھا ہے آپ بتائیں گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آنا تھا، میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ میں نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ تو یہ جو سوال کا انداز تھا نا، اس سوال کے انداز نے ابو بکر کو آگے کر دیا ہے اور حضرت عمر کو کیا کر دیا ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قلت اور کثرت پہ نہیں زیادہ ثواب ملتا ہے، دل کے ارادے پہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ابو بکر کا مال تھوڑا تھا لیکن ثواب اس کو زیادہ ملا ہے، عمر کا مال زیادہ تھا لیکن ابو بکر کے برابر ثواب نہیں لے سکا ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے سارا مال دے دیا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں تھا، اور تو عمر نے سارا نہیں دیا ہے، چاہے ظاہر میں زیادہ ہی کیوں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ طاقت کا اعتبار ہے، ایک آدمی اگر مالک ہے صرف 200 روپے کا اور دوسرا آدمی مالک ہے 2 لاکھ کا، تو 200 والے نے 100 اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے آدھا مال، اور 2 لاکھ والے نے بھی آدھا مال 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دیا ہے، ثواب دونوں کا برابر ہے، اس اعتبار سے کہ وہ بھی آدھا دے رہا ہے یہ بھی آدھا دے رہا ہے۔ جو اگر 1 لاکھ والے کو زیادہ مل جائے اور 100 والے کو کم مل گئے لیکن دیا انہوں نے آدھا آدھا ہے، تو پھر 100 والے کا قصور کیا ہے؟ ثواب دونوں کو برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ابو بکر بیٹھے تھے، یہ بات آپ کو سنانی تھی جو اب آ رہی ہے، یہ پچھلی ساری تمہید تھی اس بات کی۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ ابو بکر نے جب سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تو ابو بکر غریب ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ غریب ہی ہونا تھا نا، سارا مال تو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو اب غریب ہو گئے ہیں۔ اور کبھی مکہ کی چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ملک اور سردار تھے، اور آج ابو بکر غریب ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ یوں جا پہنچا ہے کہ ابو بکر نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں پہ یہ جو گودام ہے، یہ بٹن ہے، وہ بھی کی کر کے کانٹے لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ گودام کوئی نہیں ہے، اور جو اوپر کمری اوڑھی ہوئی ہے، چادر اوڑھی ہوئی، وہ بھی کسی سوئی دھاگے سے نہیں سلائی ہوئی بلکہ اس کو بھی کی کر کے کانٹوں سے جوڑا ہوا ہے جو ابو بکر نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ آج ابو بکر اتنا غریب ہو گیا ہے اور نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ کی مجلس ہے، نبی کی مجلس ہے، اور ادھر سے جبریل آتے ہیں، اور جبریل نے آ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا یہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، ابو بکر جن کا نام ہے، اللہ ان کو عرشوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلام ایسے تو نہیں مل جاتے، ان سلام کے لینے میں پہلے بہت کچھ ایک تاریخ ہوتی ہے، ایسے نہیں سلام مل گیا ہے۔ جہاں سلام ملا ہے دنیا میں، ایک ابو بکر کو جو صدیق ہے، دوسرا عائشہ کو جو صدیقہ ہے۔ اللہ کے سلام ان 2 بندوں کو آئے اسپیشلی طور پر علیحدہ نام لے کے، اس کے علاوہ نام لے کر اور کسی کے لیے سلام نہیں آیا ہے۔ لگتا ہے مردوں میں صدیق سب سے آگے گزر گیا ہے اور عورتوں میں صدیقہ سب سے آگے گزر گئی ہے، ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔
عورتوں میں عائشہ سب سے بلند مقام والی ہے اور مردوں میں ابو بکر سب سے بلند مقام والے ہیں۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ پوچھتے ہیں آج امتحان ہے ابو بکر پہ کہ ابو بکر سے کہو کل میں نے آپ کو مال سے نوازا تھا، بڑا لینڈ لارڈ تھا، مالدار تھا، سردار تھا، چودھری تھا، اللہ کی راہ میں صرف کرنے والا تھا، ناز و نخرے سے کھانے والا تھا، اور آج اللہ نے اس کو غریب کر دیا ہے۔ کیا اس حال پہ راضی تھا یا اس حال پہ بھی راضی ہے؟ کل تو اللہ پہ راضی تھا، آج بھی اللہ پہ راضی ہے یا نہیں؟ تو ابو بکر سے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلامی پیش کرتے ہیں یا ساتھ یہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت ابو بکر کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور ابو بکر نے کہا انا عن الربی راضٍ، انا عن الربی راضٍ، انا عن الربی راضٍ، میں اپنے رب پہ ہر حال میں راضی ہوں۔ کل اللہ نے مالدار بنایا تھا تب بھی راضی تھا، اور آج اللہ نے غریب کر دیا ہے تب بھی میں اللہ پہ راضی ہوں۔ یہ ہے والصابرین فی البأساء، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مالوں کی کمی میں، فقر و فاقہ میں صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں صدیق اکبر، یہ ہیں سچے، یہ ہیں صدیق، اور ان صدیقوں میں ابو بکر تو پھر سب سے آگے، اولئک الذین صدقوا، اللہ ان کو صداقت کا وصف دے رہے ہیں، صداقت کی تعریف کر رہے ہیں، صداقت کی صفت کے ساتھ متصف کر رہے ہیں۔ اور صادق فرما وحین البأس، صبر کرنے والے ہیں لڑائی کے میدان میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پیچھے اللہ نے اس آیت کو ایک جامع آیت بنایا ہے۔ ایمان لو اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، مال اللہ کی راہ میں صرف کرو جو تمہیں محبوب ہے، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو دو، گردن چھڑانے کے اندر دو، اور پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ جتنے چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ سب کام آسان ہے، ان میں کوئی مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن صرف اسی نماز پہ نہیں لگے رہنا ہے، صرف اسی زکوٰۃ پہ نہیں لگا رہنا ہے، اور صرف اسی مال دینے پہ نہیں لگے رہنا ہے، بلکہ جہاں پہ ضرورت جہاد کرنے کی آئی تلوار اٹھا کر میدان کے اندر بھی اترنا ہے۔ جہاں پہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے زکوٰۃ دینی ہے، مال صرف کرنے کی ضرورت ہے مال صرف کرنا ہے، اور جہاں پہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے، وہاں پہ تلوار اٹھانی ہے۔ وہاں پہ کیا اٹھانی ہے؟ کیوں بھی نبی پاک نے تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ صحابہ نے اٹھائی ہے یا نہیں؟ تابعین نے اٹھائی ہے یا نہیں؟ تو ہمارے لیے ناجائز ہو گئی اٹھانی؟ آج جہاد ختم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک جہاد بھی باقی ہے، قیامت تک کے لیے جہاد باقی ہے اس کی صورت، ہے اس کی ترتیب، ایسے نہیں تلوار اٹھا کر لوگوں کو شروع کر دینا، ایک امیر کی عمارت کے اندر جہاد کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وحین البأس، جو لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں، مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، فقر و فاقہ پہ صبر کرتے ہیں، اور بدن کو کوئی مرض لگ جائے، بأسا کا معنی ہوتا ہے مال کی تکلیف، ذرہ کا معنی ہوتا ہے بدن کی تکلیف، مرض لگ گئی ہے، زخم لگ گیا ہے، اور وحین الباس، اور لڑائی آ گئی، اللہ کہتے ہیں صبر کرو، اولئک الذین صدقوا، جو صبر کر لیتے ہیں میرے کاغذوں میں وہ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور میں اللہ عرشوں سے گواہی دیتا ہوں یہی لوگ دل سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو دل سے اللہ سے ڈرے نا، اللہ کہتے ہیں میرے کاغذوں میں وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الحمدللہ رب العالمین۔